ہم اس نظام میں فٹ نہیں ہو رہے ہیں. سلام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو ابھی تک ہمارے سنی اتحاد کونسل کی نوٹیفیکیشن نیشنل اسمبلی کو نہیں بھجوا سکا ہے. اور سلام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ منع تعمیل کرنے کے لیے تو لیٹر لکھ دیا کہ اگر حلف نہیں دیا گیا تو الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے جب حکم امتناعی دیا تھا ریزرو سیٹ پہ قومی اسمبلی پہ، اور یہاں اسپیکر کے پاس جب ہم نے یہ عذر اٹھایا تو الیکشن کمیشن نے اس وقت ہائی کورٹ کے اس حکم نامے پہ تعمیل کرنے کے لیے کوئی خط نہیں لکھا، نہ یہ کہا کہ جی اگر حلف دیا گیا تو نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ افسر قومی اسمبلی میں تھا. ہماری مثال اب ایسی ہے کہ جو ملک میں قانون، پارلیمان، جمہوریت اور جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، وہ پارلیمانی سیاست میں ہم سے وہ شناخت بھی چھین رہی ہیں جو بحالت مجبوری ہم نے لی ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل کی. یہ جمہوریت کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ بلہ چھین لیا، پی ٹی آئی کی شناخت آپ نے چھین لی، آپ نے ریزرو سیٹیں چھین لی، مینڈیٹ چھین لیا، اور حتیٰ کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم آزاد رکھیں گے، تو حد ہوتی ہے. یہ ایک طرف آپ نے سنا. میں منطق سمجھنا چاہ رہا ہوں شیر افضل صاحب کہ اب پہلے سمجھ آتا تھا کہ آپ بلہ نہ دینے کی چلو منطق سمجھ آتی تھی کہ آپ کو نقصان پہنچانا تھا، مخصوص نشستوں کا نام دلوانے کا سمجھ آتی تھی کہ آپ کی سیٹیں چھیننا تھا. پر یہ انڈیپینڈنٹ جو آپ کو یہ اسٹیٹس جو دیا ہے، ابھی یہ کیا جوڑ توڑ تاکہ کی جا سکے، مزید آپ کے بندے توڑے جا سکے، یہ کیا اس کی کیا آپ کی نظر میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کہیں پیپل پارٹی ان کی بات نہ مانے تو آزاد رکھ کے توڑوانے کے عمل کے لیے سہولت کاری ہوگی. نہیں تو ابھی تو 2/3 کا بتا رہے ہیں کہ ویسے ہی ان کی سینٹ میں بھی میجورٹی بن رہی ہے اور حکومتی ارکان ساری پارٹیز مل جائے تو نیشنل اسمبلی میں بھی مل جائے گا. آپ کی میں نے عرض کیا نا، اگر پیپل پارٹی سے مائنس ہوتی ہے پھر آپ کے بندے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کی جو ہے جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں آپ بولیں. آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آزاد ارکان کا اگر آپ کا اسٹیٹس ہے تو جو سربراہی کمیٹیاں کی ہیں، جس طرح پی اے سی جو بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے اس کے اوپر خاص طور پہ بڑی اٹینشن ہے کہ باقی جو آپ کا کوٹا ہوگا وہ افیکٹ ہوگا. دیکھیں، انہوں نے اپوزیشن لیڈر تو عمر ایوب خان کو نوٹیفائی کر دیا ہے، مان لیا ہے. تو جب اپوزیشن انہوں نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے تو اپوزیشن تو ہم ہی ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. یہ ہمارے پارلیمنٹری روایات ہیں اور یہ ہماری رولز آف بزنس ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، مگر ان کے اس کی تشریح تو انہوں نے خود کر دی ہے نا، جس طرح آزاد ارکان کی انہوں نے تشریح کر دی ہے، وہ تشریح نئی تشریح لے آئیں گے. تشریح تو ہے نا، حمزہ شہباز کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دینا. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمارا رزق ہے اس سے. یا یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین اگر نہیں رہتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی رزق چھین لیا جائے گا. ایک نور عالم صاحب جب بنائے جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو تکلیف ہوگی. میرا خیال یہ ہے نور عالم صاحب بھی پر تول رہے ہیں، لیکن 2008، 13، 18 سے تک
اور پھر یہ بھی نئی اسمبلی بنی ہے. اصول قاعدہ روایت تو یہی رہی ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اسی کے پاس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے. اب جس طرح یہ سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں، اپنی ہی نئی روایات بنا رہے ہیں، تو اگر وہ کسی اور مخصوص شخص پہ مہربان ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. اچھا، یہ ابھی آج ایک اور ایشو تھا کہ بڑی متضاد رائے پائی جا رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن اندر کے پی کے اندر مخصوص نشستوں کو کیونکہ جو طے نہیں ہوا تھا انہیں دیا گیا، جو نئے اب دوسری پارٹیوں کو سیٹیں جا چکی ہیں تو اس وجہ سے رک گیا. اب یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ جو سینٹ کے آگے چیئرمین کے الیکشن ہوں گے وہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو کیا وہ ہاؤس پبلک کا نہیں ہے. تو آپ کا ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا نقصان خود کیا ہے، تو آپ کی سیٹیں آ رہی تھی، کم از کم وہ تو لے لیتے. ہماری 80 سیٹیں تو ریزرو میں یہ چین چکے ہیں، تو لہذا جو جمہوریت کی شکل بگاڑ رہے ہیں، وقت آئے گا ان ساری چیزوں کا لوگوں کو ادراک ہوگا کہ یہ حل من مزید کی تمنا میں انہوں نے نہ کہ صرف جمہوریت کا حلیہ بگاڑ دیا، پارلیمان کا حلیہ بگاڑ دیا، بلکہ اپنے منہ پہ بھی کالک مل دی. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جو ملتے تھے، ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں، ہماری بہت ساری سیٹیں بچ جاتی، آج ہم حکومت میں ہوتے، ہم پنجاب میں بھی حکومت بنا چکے ہوتے اگر ہم ڈیل کرتے. لیکن اب مصلحتوں سے ہم بالاتر ہیں. مصلحتوں کے تحت کسی سیٹ، کسی کرسی کی لالچ پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. اور باقی اگر کے پی کے سینیٹرز کے بغیر جو وفاق کا ایک یونٹ ہے یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کراتے ہیں، تو ایک تو یہ پوری کے پی کے ساتھ زیادتی ہوگی، وفاق کی وحدانیت کے اسپرٹ کے اگینسٹ ہوگا. سینٹ کا جو کنسپٹ ہے ہمارے آئین میں بالکل اس کی فلسفی کے منافی ہوگا. اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے پیچھے محرک یہ ہیں کہ یہ جلدی میں، کیونکہ ہم سینٹ کے آفیسز کو فائٹ کرتے، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین میں اپنے امیدوار اتارتے، اور چونکہ جو نیومیریکل پوزیشن بن رہی تھی اس میں ہمارے چانسز تھے کہ ہم چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کی کوئی ایک سیٹ نکال لیتے. اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کی سہولت کاری سے یہ کام کیا ہے. تو اب یہ ایک عدالت سے جب فیصلہ آ گیا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی، تو سونر اور لیٹر ان کو ووٹ کو دینا پڑے گا. کتنی دیر تک لٹکائیں گے آپ؟ نہیں، عدالت نے تو یہ فیصلہ ہی غلط کیا ہے. جو مخصوص نشستیں غلط صحیح وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو بہرحال عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ جناب آپ کو نہیں مل سکتی، تو آپ کو جب بھی سونر لیٹر ہاؤس کو کال کرنا پڑے گا. ہاؤس کال کریں گے تو پہلا کام یہی کرنا پڑے گا. دیکھیں، ایک چیز عامر متین صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو مخصوص نشستیں تھی یہ صوبائی اسمبلی میں کسی پارٹی کے نیومیریکل اسٹرینتھ کی بنیاد پہ دی جاتی ہے. صوبائی اسمبلی میں جتنے آپ کے ممبران اسمبلی ہوں گے اس کی بنیاد پہ آپ کے منارٹیز، خواتین، اور صوبائی اور قومی اسمبلی میں اس کا تعین ہوتا ہے. یہ ووٹ لوگ دیتے ہیں اس پارٹی کو، اس پارٹی کے نیومیریکل اسٹرینتھ کی بنیاد پہ اسی پارٹی کی ریزرو سیٹ پہ لوگ منتخب ہوتے ہیں. یہاں الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جو ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے ریزرو سیٹ بنانی ہے یا لینی ہے، وہ ریزرو سیٹ نون کو دیں. اب اس منطق کی، اس دلیل کی، اس فلسفے کی سمجھ کسی قانوندان کو نہیں آ رہی ہے. اور پشاور ہائی کورٹ نے جب ہماری ریٹ خارج کی تو شاید اس انتہائی اہم نقطے کو ایڈریس کرنا بھول گئے. تو لہٰذا اگر یہ سیٹیں بالفرض اگر ہماری نہیں بن سکتی تھی تو یہ کسی دوسری پارٹی کو نہیں دی جا سکتی تھی، یہ خالی رہنی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب، عامر صاحب تو یہ کیسز عدالت اور تمام معاملات کے اوپر آپ سے بات کر رہے ہیں. میں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ابھی پورے 48 گھنٹے نہیں ہوئے تھے
کہ عمران خان صاحب کی طرف سے 3 لوگوں کو اپنا فوکل پرسن بنایا گیا تھا. ان میں ایک آپ بھی شامل تھے, عمیر نیازی صاحب شامل تھے, گوہر صاحب شامل تھے. کیا وجہ بنی کہ پورے 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تو آپ کو اور عمیر نیازی صاحب کو فوکل پرسن کی لسٹ سے عمران خان صاحب نے باہر کر دیا اور دیگر ان کو شامل کر لیا؟ کیا معاملہ ہے یہ کسی نے ویسی غلط خبر اڑائی ہے, اور بدقسمتی سے یہ ہمارے پارٹی کے اپنے لوگ ہیں جو یہ اس طرح کی خبریں اڑا رہے ہیں. شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب کو فوکل پرسن بننے پر میں مبارکباد دیتا ہوں, اور فوکل پرسن ان کو تو بنایا گیا ہے, لیکن جو پہلے خان صاحب نے بنائے تھے ان کو نہیں ہٹایا گیا ہے. یہ ایڈیشن ہے, نئے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, تو اس کو اب یہ شکل دے دی گئی ہے کہ جی گویا ان کو ہٹا دیا گیا اور نئے لائے گئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مرکز صاحب ایک اور سوال وہ بھی آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا سوال اور ذمہ داری ہے جو آپ کے کندھوں پر تھی. اسلام آباد کے اندر جو آپ لوگ 6 اپریل کو جلسہ کرنے جا رہے تھے, اس کا سراسر جو ذمہ داری تھی وہ بتایا جا رہا تھا کہ شیر افضل خان مروت کے کندھوں کے اوپر ہے. 6 اپریل کو جلسہ کیسے کروائیں گے آپ لوگ؟ 27ویں شب ہوگی, عبادت کی رات ہے, اور موسٹلی لوگ جو ہے وہ اسلام آباد سے باہر چلے جاتے ہیں باہری علاقوں میں اپنی عید کرنے کے لیے. تو کیا تاریخ کے بارے میں آپ لوگ سوچ رہے ہیں اس کی تبدیلی ہوگی, یا پھر ابھی آپ لوگ اس بات پہ قائم ہے کہ 6 اپریل کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ خان صاحب نے بوجود مجھے پاکستان بھر میں احتجاج کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا ہوا ہے. تمام احتجاج, جلسے, جلوس, ریلیز ان کو کنڈکٹ کرنا, لیڈ کرنا, یہ ذمہ داری مجھے دی ہے. اور کئی ہم پہلے ماضی میں بہت سارے کر چکے ہیں. 3 ریلیز ایجیٹیشنز ہم نے 8 فروری کے بعد کی. اس کے بعد 8 فروری کے بعد جو ہیں کچھ معاملات میں مجھے مشکلات پیش آنا شروع ہوئی, خصوصاً جلسے جلوس کے حوالے سے, کیونکہ خان صاحب اور میری ذاتی رائے یہ ہیں کہ ہماری جو ایمنسپیشن ہے وہ مضمر ہیں جدوجہد میں اور احتجاج میں. اگر ہم نے سیٹیں ریکور کرانی ہے جو ہڑپ کر گئے, یا ہم نے خان کو نکالنا ہے, تو اس کے لیے واحد راستہ جو ہے وہ سیاسی سٹرگل ہیں, جدوجہد ہیں اور احتجاج ہے. اور اس احتجاج کے سلسلے میں پورے ملک میں, پشاور میں, پنجاب میں اور سندھ میں پروگرام لانچ کرنے کا ارادہ ہے, اور خان صاحب کے ساتھ یہ بہت سارے معاملات فائنل ہو چکے. لیکن ابھی 6 اپریل کا پلان کیا ہے آپ کا؟ مطلب 6 اپریل کا پلان کیا ہے ابھی آپ کا؟ میں آپ کو عرض کروں نا, خان صاحب نے 23 مارچ کی تاریخ دی, اور 23 مارچ کی وہ جلسہ جو تھا وہ اپنوں کی مہربانی سے نہ ہو سکا اور 30 پہ چلا گیا, اور پھر بغیر کسی وجہ کے پھر وہ جلسہ 30 سے 6 پہ چلا گیا بغیر کسی وجہ کے. آج مجھے علم ہوا ہے کہ وہ 6 والا جلسہ انڈیفینٹ ٹائم کے لیے ایڈجرن ہوا ہے, عید کے بعد شاید کوئی تاریخ آئے گی. تو یہ واحد جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ میری درخواست ہوگی 8 اپریل کو نہ کیجیے گا. یہاں پہ گرہن آ رہا ہے, صبح ہونا مشکل ہو جائے گی. تو میں شیر افضل خان, یہ جو آپ کی روز کی ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے, اندرونی لڑائیوں کی آتی ہے, کون فوکل پرسن ہوگا کون نہیں ہوگا, آپ کے خلاف بیان آ جاتا ہے, کوئی یوں ہو جاتا ہے, بالکل بچگانہ سا ایک ماحول بن گیا. باہر آپ کی کم لڑائیاں کہ اندرونی لڑائیاں ہی نہیں ختم آتی, اس سے کوئی آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی سنجیدگی کا باہر تعصب نہیں کہتا کہ بچے لڑ رہے ہیں اسکول کے, یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق تو 8 فروری کے بعد شروع ہو گیا. پہلے کوئی تھا نہیں, مل ہی نہیں رہا تھا, نہ بیان بازی کے لیے, نہ ترجمانی کے لیے, نہ سٹرگل کے لیے, نہ جدوجہد کے لیے. 8 فروری کے الیکشن ہونے کے بعد 95% کی عادت میں اپنی کمپین ہی نہیں لڑی ہے. کمپین ہی گھر میں وہ کمبے کی مثال پہ بیٹھے رہے تھے. اب 8 فروری کے بعد جو ہیں قیادت نکل آئی ہیں, تو اب یہ آپس کے اختلافات جو نظر آ رہے ہیں. بہرحال میں ان سے بڑا مایوس ہوں, اور خان صاحب سے ملوں گا. آج میں نے ملنا تھا, نہیں مل سکا, لیکن میں خان صاحب کو جمعرات کو انشاءاللہ آگاہ کروں گا. اچھا, میں کہ آپ دیکھیں ابھی 8 فروری سے لے کے اب 1-2 ماہ ہو گئے ہیں, اور ایک وہ انگریزی کی ایک ٹرم ہوتی ہے اکنامکس کی کہ لانگ ڈیوریشن ریٹرنس کے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا کمزور پڑ جاتی ہیں. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ
जो मर्जी आप कर लें, क्लियरली नजर आ रहा है बाडा साहब की जिस तरह आज इलेक्शन हुआ है कि जो उन्होंने करना है वहां से कोई नजर नहीं आ रहा कि रिलीफ किसी किस्म का मिल रहा है। उन्होंने कहा जी 16 महीने पीडीएम के भी गुजार लिए, अभी भी ऐसे ही गुजरता रहेगा, जो मर्जी करना है आप लोग करते रहें। दोबारा जरा मुख्तसरन बताइए, आवाज डिस्कनेक्ट हुई थी। अभी पीटीआई के अंदर नजर आता है कि वक्त गुजरता जा रहा है, जिस तरह वो कह रहे हैं पहले भी पीटीआई का गुजर, तो ये भी कर लें जो करना होना कुछ नहीं। नहीं, क्यों नहीं, बहुत कुछ होगा। एहतजाज जब लॉन्च होगा, ये जो आज कौम को नज़र आ रहा है या आपको नज़र आ रहा है कि जी ये हुकूमत बना बैठे, सदर बन गए, वज़ीर आज़म बन गए, पंजाब में हुकूमत बना ली है, ये सारी जेली हुकूमतें हैं। अवाम का तो ग़ज़ब जब निकलेगा और आएगा, और जब अवाम रोडों पे निकलेंगी और इंशाल्लाह ईद के बाद हम इसको यकीनी बनाएंगे, तो तब ये लोग हुक्मरानी करना भूल जाएंगे। कोई खास सिर्फ ईद के बाद आप कह रहे हैं कि नया गेयर लगाया जाएगा और जल्द से किया जाएगा? जी इंशाल्लाह। देखिए, पहले जब पीटीआई को तोड़ा गया और डर और खौफ का माहौल था, तो कोई, जब हम कहते थे ना कि कन्वेंशन होंगे, लोगों को हम निकालेंगे, तो लोग जो हैं वो आंसा करते थे। देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई उठी, और ऐसी उठी कि 8 फरवरी को सब कुछ जो पीटीआई के खिलाफ बोया गया था उसको तहस नहस किया। 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत कौम ने पीटीआई को दी। आज अगर मेरी बातें जो हैं हो सकता है आपको ये इनसे नज़र आए, लेकिन ईद गुजरने के बाद जब पाकिस्तान निकलेगा, और ये नहीं होगा कि एक शहर में होगा, इंशाल्लाह पूरा मुल्क निकलेगा, और एक ऐसा एहतजाज होगा जो पाकिस्तान की तारीख में पहले इस तरह एहतजाज नहीं हुआ होगा। हमारे पास बड़े स्टेक्स कम रह गए। अभी तक तो अपोजिशन हमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। शनाख्त हमसे छीन ली, बला छीन लिया, पार्टी छीनने की कोशिश की, हमसे उम्मीदवार छीने, हमसे हमारे लीडर छीने, मारा पीटा, 2 साल से मार रहे हैं, रिजर्व सीटें छीनी, सब कुछ। अब हमारे पास स्टेक क्या है कि जिसका हम ये कहेंगे कि ये अगर ये करेंगे तो ये लूज कर जाएंगे। स्टेक्स हमारे बहुत न होने के बराबर रह गए हैं। हमारे पास वाहिद रास्ता ही एहतजाज और मुज़ाहमत का है, और इंशाल्लाह वो ईद के बाद हमारा इरादा है। सही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मरवत साहब, एक आखिरी सवाल वो ये है कि ईद के बाद की आप बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो तारीखें अनाउंस की हैं अपनी तहरीक के हवाले से, जिसे वो अवामी असम्बली और अवामी तहरीक का नाम दे रहे हैं, वो भी ईद के बाद की तारीखें हैं। किसी सतह पर पहले आप लोगों की तरफ से बात हो रही थी, शायद मौलाना साहब से बात होगी, किसी सतह पर ये तय पाया है कि उनके एहतजाज की जो तारीखें हैं उनमें आप लोग शामिल होंगे और आपकी जो तारीखें आएंगी वो लोग शामिल होंगे, और किसी सतह पर ये आप लोग सोच रहे हैं कि बात सिर्फ रैलियों, जलसे और जुलूसों तक रहेगी, या अगर कोई ऐसा नुक्ता मिला या जरूरत महसूस हुई तो धरने की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं? हमारा अल्टीमेट एम तो धरना है, वो इंशाल्लाह मिलियन मार्च होगा और फिर हम धरने में बैठेंगे। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ जाने का ताल्लुक है, ये खान साहब ऑलरेडी इसके ख्वाहिशमंद हैं आजकल, लेकिन ये है कि मौलाना साहब और हमने अपने मामलात को ज़रा क्लियर करना होगा, क्योंकि मौलाना साहब भी समझ रहे हैं कि उनको भी, उनके खिलाफ भी रिगिंग हुई है। और मौलाना साहब की रिगिंग जो है वो तो मुकाबला ही हमारे साथ हुआ है, किसी और पार्टी ने तो इनको नहीं हराया है, पीटीआई ने हराया है। तो लिहाजा ये तो ज़रा वजाहत हो कि वो जो एहतजाज कर रहे हैं हमारे खिलाफ कर रहे हैं या हमारे साथ करेंगे। वैसे उन्होंने 1-2 दफा क्लैरिफाई किया है कि
जिस तरह बाकी लोगों को जितवाया गया मुझे नहीं जितवाया गया। उन्होंने कहा आपसे गिला नहीं है, गिला किसी और से ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शेर अतर मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप अपना कीमती वक्त दिया। आमिर साहब आपकी इजाजत तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से